اسلام کی تاریخ میں جب ظلم کے بادل گہرے ہو چکے تھے، جب مکہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کہنا جرم بن چکا تھا، جب ایمان والوں کو ریت پر لٹایا جاتا اور آگ سے داغا جاتا، تب اللہ نے ایک ایسی جنگ لکھی جس نے ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی۔ وہ جنگ جسے دنیا آج بھی غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتی ہے، اسلام کی پہلی جنگ، ایمان کی پہلی آزمائش، اور وہ لمحہ جب 313 عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کفار کے مقابل کھڑے ہو کر دنیا کو دکھا دیا کہ فتح تعداد سے نہیں ایمان سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 70 سے زائد جنگی مہمات ہوئی، جن میں سے 27 غزوات وہ تھیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور ان سب میں سب سے پہلی، سب سے بابرکت اور سب سے فیصلہ کن جنگ تھی غزوہ بدر۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور کفر کے درمیان پہلا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف مکہ کے سردار تلواروں اور گھوڑوں سے لیس، اور دوسری طرف اللہ کے بندے جن کے پاس نہ طاقت، نہ مال، نہ ہتھیار، مگر دلوں میں ایک ایمان تھا جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اس عظیم مارکے کا پس منظر، مکہ کے ظلم و ستم، مدینہ کی تیاری، اور وہ ایمان افروز لمحات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جب حق کو باطل میں فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے ایمان کی پہلی للکار، یہ ہے غزوہ بدر۔ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ، تو قریش کے سردار لرز اٹھے۔ ان کے غرور کو یہ بات برداشت نہ تھی۔ توحید کی صدا ان کے بتوں کے محلوں پر بجلی بن کر گری، تب ظلم کی ہوائیں چلی، حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، اور وہ لبوں پر صرف ایک ہی لفظ دہراتے رہے، احد احد احد۔ حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہما کو نیزوں سے شہید کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے خاندان یاسر، صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایمان جینے کی نہیں مرنے کی قیمت مانگتا تھا۔ جب ظلم اپنی حدوں سے بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو اجازت دی، اے نبی، مدینہ کی طرف ہجرت کیجیے۔ وہ رات عجیب تھی، چاندنی خاموش، راستے سنسان، لیکن دلوں میں اللہ پر بھروسہ چمک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف آخری نگاہ ڈالی اور فرمایا، اے مکہ، تو مجھے سب سے پیارا ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ مدینہ پہنچ کر پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اذان کی آواز گونجی، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور مہاجر و انصار کے درمیان اخوت قائم ہوئی۔ مگر مکہ کے سردار اس سکون کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھنے دیا گیا تو کل پورا عرب ان کا ہوگا۔ اسی دوران مکہ کے بڑے سردار ابو سفیان شام کے سفر پر گیا۔ اس کے قافلے میں تقریباً تمام قریشی تاجروں کا مال تھا۔ یہ مال اسلام دشمنی کی بنیاد تھا۔ جب وہ شام سے لوٹ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قافلہ بدر کے قریب سے گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اللہ تمہیں اس قافلے کے ذریعے رزق عطا فرمائے۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک آغاز تھا، ایمان اور باطل کے درمیان پہلی للکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کل 313 انجام باز تیار ہوئے۔ ان میں 82 مہاجر اور 231 انصار تھے۔ نہ ان کے پاس بڑی فوج تھی، نہ سامان جنگ، صرف 3 گھوڑے، 70 اونٹ، چند تلواریں، اور سینوں میں ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت علی اور حضرت مرثد کے ساتھ ایک اونٹ پر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی، آپ فرماتے، تم سوار رہو، میں بھی تمہارے برابر چل سکتا ہوں۔ یہ منظر زمین نے پہلی بار دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاکی راستے پر چل رہے تھے، اور پیچھے عشق و ایمان کے سپاہی جن کے قدموں کے ساتھ فرشتے اتر رہے ہیں۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روکا اور فرمایا، میرے ساتھیوں،
ہم قافلہ روکنے جا رہے ہیں۔ مگر ممکن ہے دشمن جنگ کے لیے نکلے، کیا تم تیار ہو؟ حضرت مقداد بن اسود نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم عرض کرتے ہیں آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ وہ وعدہ پورا فرما جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ بدر کے قریب جب رات اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لگوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات دعا اور عبادت کی رات ہے۔ تمام صحابہ وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں گئے اور سجدے میں گر کر رونے لگے۔ اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشک بار دیکھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوشخبری ہے، اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ صبح طلوع ہوئی، ریت کے ذروں پر روشنی پھیل رہی تھی۔ ایک طرف مکہ کا لشکر 1000 سپاہی، گھوڑے، نیزے، غرور اور تکبر، اور دوسری طرف 313 مومن۔ نہ طاقت نہ ساز و سامان، بس یقین کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ حق کو باطل میں فیصلہ فرمائے گا۔ فضا میں ایمان کے نعرے گونجنے لگے، احد احد، زمین لرز اٹھی، آسمان جھکنے لگا اور فرشتوں کی نوری صفیں بدر کے آسمان سے اترنے لگی۔ دنیا کی پہلی اسلامی جنگ شروع ہونے کو تھی، وہ جنگ جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بدر کی وادی میں سورج طلوع ہوا، ریت گرم ہونے لگی اور دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، چہرہ انور نور سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کروائیں اور فرمایا، صفوں کو برابر رکھو کہ صفوں کا سیدھا ہونا دلوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ ہر صحابی کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھی۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ ایمان کی تپش ہے، کسی کے دل میں خوف نہیں بلکہ اللہ پر توکل ہے۔ ادھر مکہ کی طرف 1000 کا لشکر تیار کھڑا ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید جیسے سردار آگے ہیں، ان کے ساتھ 100 اونٹ، 100 گھوڑے۔ ابو جہل نے تکبر سے زمین پر نیزہ مارا اور بولا، آج ہم مکہ کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ کون طاقتور ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بدر کی زمین پر تلواروں سے نہیں ایمان سے فیصلہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دونوں ہاتھ بلند کیے اور لرزتی آواز میں عرض کیا، اے اللہ، یہ قریش اپنے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے دین کو مٹائیں۔ اے اللہ، اپنا وعدہ پورا کر، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین کانپ گئی، آسمان نے فرشتوں کی فوج کو اترنے کا اشارہ پایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے، فرشتے سفید اماموں میں اور ان کے چہروں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے فرمایا، میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو پیچھے پیچھے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب خوش ہو جاؤ، بدر کی زمین پر فرشتے اتر آئے ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے قریش کے 3 سردار میدان میں نکلے۔ عتبہ بن ربیع، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید، انہوں نے للکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے برابر کے لوگ بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں جگر کے شیر آگے بڑھے، ان کے چہرے نور سے منور، قدموں میں جلال ایمان۔ پہلا مقابلہ ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو گرایا۔ دوسرا مقابلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو خاک میں ملایا۔ تیسرا مقابلہ ہوا، حضرت عبیدہ نے عتبہ کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا، مگر خود بھی زخمی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر اللہ اکبر کی صدا گونجی، یہ ایمان کی پہلی فتح تھی۔ اب دونوں لشکر ٹکرا گئے، ریت اڑنے لگی، تلواریں چمکنے لگی اور آسمان تک اللہ اکبر کی آوازیں پہنچ
पहुंचने लगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन के घुड़सवारों को रोका। हजरत साद तीर अंदाजों के साथ महाज संभाले। हज़रत मिक़दाद घोड़े पर दौड़ते हुए बोले, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द आखिरी सांस तक न लड़े। इसी दौरान दुश्मन की सफ़ों में एक अजीब घबराहट पैदा हुई। कुछ लोग चीखने लगे, हमने आसमान से सफ़ेद घोड़ों वाले नूरी मुजाहिद देखे हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त कुरैश की तरफ से आए थे, बाद में इस्लाम लाने के बाद फरमाया करते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है एक फरिश्ता अपने हाथ से काफिर की गर्दन उड़ा रहा है और वो ज़मीन पर गिर जाता, मगर तलवार किसी इंसान ने नहीं चलाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बदर में फरिश्तों को देखा वो खुश नसीब है, क्योंकि वो ईमान की मदद को उतरे थे। अबू जहल कुरैश का सबसे मगरूर सरदार, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह जीते देता रहा, मैदान में चला रहा था, हम जीत जाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया था। दो नौजवान सहाबी हजरत मुआज और मुअव्विज़ बनु उफरा के, दोनों 17 साल के, उन्होंने एक दूसरे से कहा, भाई अबू जहल कहाँ है? हमने सुना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है। दोनों लपके, तलवारों ने चमक मारी और लम्हों में अबू जहल खाक पर गिर गया। यूं इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बदतरीन अंजाम को पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया, ये है फ़िरौन उम्मत जिसका अंजाम फ़िरौन मिस्र जैसा हुआ। जंग के बाद आसमान से बारिश नाजिल हुई, रेत की गर्मी ठंडी हुई, शुहदाए बदर के जिस्मों को वुज़ू जैसी खुशबू मिली। कुरान ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें नींद के ज़रिए अमन दिया और आसमान से पानी उतारा ताकि तुम्हें पाक कर दे। जब मार्का ख़त्म हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और फरमाया, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा सच्चा किया, अपने बंदे की मदद फरमाई और अपने लश्कर को इज्जत बख्शी और अकेले ने दुश्मन को शिकस्त दी। 313 मोमिनीन में से 14 शहीद हुए और कुरैश के 70 सरदार मारे गए, 70 कैदी बने। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की हालांकि तुम कमज़ोर थे। ये वो दिन था जब ज़मीन ने सीखा कि तादाद नहीं ईमान जीतता है। सूरज गुरूब हो चुका था, रेत पर खामोशी छाई हुई थी। जहां चंद घंटे पहले तलवारों की चमक थी, अब वहां सुकून, अज़कार और शुक्र के आंसू थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और आंखों से आंसू बह निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने वादा सच्चा किया, अपने बंदे की मदद फरमाई और अकेले ने दुश्मनों को शिकस्त दी। ये लम्हा तारीख का मोड़ था। ज़मीन ने पहली मर्तबा एक ऐसी फौज देखी थी जो तादाद में कम थी मगर ईमान में बेमिसाल। जंग के इख्तिताम पर तकरीबन 70 कुरैशी कैदी पकड़े गए। उनमें कई वो थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में अज़ीतें दी थी। सहाबा कराम के दिलों में जज्बात थे। किसी के वालिद या भाई उन्हीं लोगों के हाथों शहीद हुए थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का लश्कर इंतकाम के लिए नहीं, हिदायत के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा फरमाया, ऐ लोगों, उन कैदियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन के दुश्मन हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि इस्लाम का खौफ दिलों में बैठ जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये हमारी करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए या फिदिया लेकर छोड़ दीजिए, शायद अल्लाह उनके दिलों को ईमान के लिए खोल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और फिर रहमत का फैसला फरमाया। अबू बकर की राय रहमत है और अल्लाह ने मुझे रहमत बना कर भेजा है। यूं कई कैदी फिदिया देकर आज़ाद किए गए और कुछ को बगैर फिदिया के उस शर्त पर छोड़ा गया कि वो मदीना के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएं। ये तारीख का अनोखा मंजर था। इस्लाम की पहली जंग के कैदियों को कत्ल या जुल्म के बजाय इल्म देने के एवज छोड़ा जा रहा था। ये हर कैदी को 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ाना था। यूं मदीना की गलियों में इल्म की रोशनी फैलने लगी और कुछ दिनों बाद वही कैदी ईमान ले आए। कुरान ने उसी हकीकत को बयान किया, जो तुमने हासिल किया वो हलाल और पाकीज़ा है, अल्लाह से डरते रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद 14 शुहदा की लाशों के करीब तशरीफ़ ले जाकर फरमाया,
آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ ایک ایک کے پاس رکے اور فرمایا، اے میرے ساتھیوں، تم نے وعدہ نبھایا، تم نے زمین پر اللہ کے دین کے لیے جان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں دیکھ کر فرشتوں سے فخر کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، بدر کے شہداء جنت کے باغوں میں کھا رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ان کے بعد والے بھی اللہ کی راہ میں ہیں۔ قریش کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف جیسے بڑے نام شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، وہ مجھ سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ غرور کی گردن ہمیشہ کے لیے جھک گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ کی طرف لوٹے تو مدینہ کے دروازوں پر آنکھیں انتظار میں تھیں، ہر گلی میں خوشبو پھیل گئی، ہر زبان پر تھا اللہ اکبر، بدر کے مجاہد لوٹ آئے۔ چھوٹے بچے دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے قریب آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار سے گود میں اٹھایا اور فرمایا، یہ اسلام کے مستقبل ہیں جن کے لیے آج ان کے بڑوں نے قربانی دی۔ مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ، ساری ہم تیرے لیے ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تیرے لیے ہم لڑتے ہیں، تیرے لیے صبر کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ غزوہ بدر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایمان، توکل اور نصرت الہی کا زندہ سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب نیت خالص ہو، جب دل اللہ سے جڑ جائے، جب جماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قائم ہو، تو تعداد نہیں ایمان جیتتا ہے۔ 313 مومنین نے پوری انسانیت کو یہ سکھا دیا کہ اللہ کے راستے میں ڈٹ جانے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بدر والوں، تمہاری قربانیوں سے اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آج جب ہم بدر کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ صرف ایک جنگ کی یاد نہیں، یہ ایمان کی میراث کا ذکر ہے۔ یہ وہ دن تھا جب آسمان فرشتوں سے بھرا اور زمین شہداء کے خون سے معطر ہوئی۔ یہ وہ دن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا بھر میں پھیلنے لگا۔ اور آج بھی جب کوئی مومن مشکل میں صبر کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، تو بدر کے مجاہدوں کی روحیں مسکراتی ہیں کہ ایمان اب بھی زندہ ہے۔ جی تو ناظرین، آج کا یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔